الحمد للہ الذی کفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، قادری یم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور دو جہاں فخر رسولاں سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ، عاشقانہ، محبتانہ، ملتجیانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، جس کو الوداع جمعہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس جمعۃ المبارکہ کا اہتمام لوگ عوام الناس بڑے ہی شان اور اچھے انداز میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ جامع مسجد میں کثیر تعداد میں لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک، میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب نے جو روزے رکھے اللہ اپنے فضل سے ان روزوں کو قبول فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور اس کے بعد اللہ ہمیں
عید کی خوشی صحیح عطا فرمائے، اور ہماری خوشیوں پر کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ ایمان والوں کے خوشی کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خوشی کو اللہ دوبالا فرما دے۔ حضرات کہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل ثروت جسے اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، جسے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کر لینا چاہیے۔ کیونکہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میری محنت سے ہے، میری کاوش سے ہے اور میری جستجو سے ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہی دیتا ہے اور وہی عطا فرماتا ہے، اور اسی کا ہی حکم ہے کہ اپنے مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے تمہارے اوپر، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، فقیروں کے لیے، بیوہ و مسکین کے لیے، وہ تم اللہ کی راہ میں نکال کر اپنے مال کو پاک کر لو۔ پھر اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اس مال کو اللہ بڑھائے گا، اللہ گھٹنے نہیں دیتا۔ تو مال کی زکوٰۃ نکال کر اس کو صاف کر لیجئے، اس کو پاک کر لیجئے، اس کو ستھرا کر لیجئے۔ ہاں، حرام مال کی زکوٰۃ یا حرام مال سے کوئی اگر صدقہ کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ اگر کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو اسے پاک پانی سے ہی صاف کیا جاتا ہے، اور کسی نے حرام مال کا صدقہ کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے ناپاک کپڑے کو ایک ناپاک چیز سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ ایسا صدقہ قابل قبول نہیں ہے، پھر وہ صدقہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور جو حلال مال سے صدقہ کرتا ہے، جو حلال مال اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک کھجور ہو یا ایک کھجور کے گٹھلی کی برابر بھی حلال مال سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ کل میدان محشر میں وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، وہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ میزان عمل میں وہ صدقہ اتنا وزنی ہوگا اس کا، اور پھر اللہ اس کو بڑھانے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے آپ نے، رمضان میں آپ نے نماز تراویح پڑھی، اکثر مساجد میں 27ویں شب میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کل حافظ شاہد صاحب نے قرآن مکمل کیا، اور کل کی شب قرآن مکمل ہوا۔ حضرات محترم، تو رمضان میں آپ نے نماز تراویح بھی پڑھی اور قرآن پاک بھی سنا، اور قرآن کی تلاوت بھی آپ کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمیں اپنی عبادتوں میں مخلص بنائے، ہمیں خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں، وہ دکھاوا نہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں عبادت کرنے کا جذبہ ملا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہماری نمازیں بھی مکمل ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے روزے
پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اللہ نے عبادت کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ جس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ اگر 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ 1 فرض ادا کرو تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر نفل ادا کر رہے ہو تو اللہ فرضوں کے برابر آپ کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ اور بس چند دن رہ گئے، رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے۔ پھر ہمیں 1 سال کا انتظار رہے گا کہ 1 سال کے بعد پھر ہمیں یہ ساعت ملے گی، 1 سال کے بعد پھر ہمیں یہ موقع میسر آئے گا، 1 سال کے بعد پھر ہمیں اللہ رب العزت یہ مہینہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اپنی عمر کو غنیمت جانیے۔ سال کس نے دیکھا ہے؟ کسے خبر ہے کہ میں پورا سال اپنی زندگی گزاروں گا؟ کیا معلوم اس سال ہمیں موقع ملا ہے، آئندہ ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ ہمیں تو یہ سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ آج کا جو دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے، لہذا عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر اللہ کی عبادت کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون عطا فرماتا ہے، پھر دیکھو آپ کی قلب کو کتنا تسکین ملتا ہے، آپ کی قلب کو کتنی راحت ملتی ہے، آپ کا دل کتنا سکون میں ہوتا ہے۔ دنیاوی الجھنیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں، آئیں گی اور جاتی رہیں گی، لیکن میرے پیارے اللہ کے طرف رجوع کرو، اللہ ہی کے لیے اپنے قدم کو اٹھاؤ۔ اپنی زندگی کے شب و روز میں آپ اسلام کے طور طریقے کو اپناؤ، اسلام کے طور طریقوں کو شامل کر لو۔ یہی آپ کا مذہب آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہو، آپ جس مذہب کے چاہنے والے ہو، یہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ آپ کو اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے اور پھر دولت ایمان سے نواز کر خود اللہ جل شانہ نے آپ کی تعریف کی اور اپنے کلام کے ذریعے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے، ایمان والو اللہ نے تمہارے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، تمہارے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ تمہارا مرتبہ بلند ہے، رب کہہ رہا ہے تمہارا مرتبہ بلند ہے، اور آج ہم کس قدار پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ خود بخود ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کس طرح ہم اپنی ذلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے کہ تمہارے مرتبے کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ اللہ نے ایمان والے کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، مطلقاً فرما دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ایمان والے کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے کی تعریف کرے تو ہر شخص یہی سوچے گا کہ اس چھوٹے میں کوئی نہ کوئی بات ہے، جب تو بڑا فون پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کی تعریف کرے تو ہر ایک شخص حضرت صاحب بندی کروا دیں، مہربانی ہوگی تھا کہ اللہ نے ایمان والے کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ ایمان والو آپ سوچو ذرا کہ آپ کے پاس دولت ایمان ہے، اللہ نے ایسی لازوال دولت عطا فرمائی ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی لوٹ نہیں سکتا، کوئی آپ سے یہ دولت غائب نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ایمان عطا کر کے اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا۔
اللہ اکبر. اب ایمان والا ہے وہ جیسا بھی ہے، اگر ایمان ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے. تو ذرا سوچو، وہ رب جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، وہ رب جس نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا، وہ رب جس نے ہمیں کھانے کے لیے انواع و اقسام کی اشیاء عطا فرمائی، وہ رب جس نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے عطا کیے، وہ رب جو ہمیں ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے طاقت دی، قوت سماعت و قوت بصارت عطا فرمائی، چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ رب کہہ رہا ہے ایمان والو تمہارے مرتبے کو بلند کیا گیا ہے. اب اپنی بلندی کو سمجھو. اب بلندی کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے مقام کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے مرتبے کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا ہے، اب اس مرتبے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس مقام اور اس منصب اور اس مرتبے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائی اس کی حفاظت ایسے ہوگی کہ آپ کا قدم شریعت کے مطابق اٹھے، آپ کی زبان شریعت کے مطابق کھلے، آپ کا کردار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مطابق ہو، آپ کا ہر قدم اسلامی طریقے کے پر ہو، تو یقیناً آپ اپنے مرتبے کو سمجھ رہے ہو. کیونکہ ایک بڑے کو اپنا بڑپن سمجھنا ہوتا ہے. اگر بڑا چھوٹوں والی حرکت کرنا شروع کر دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے بچے شرارت کرتے ہیں نا، اگر کوئی بڑا ہوشیار عقل مند شرارت شروع کر دے، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، یا گلی کوچوں میں ایسے جیسے بچے بھاگتے پھرتے ہیں کوئی بڑا اگر بھاگنا شروع کر دے، تو ہر دیکھنے والا کہے گا اس کے پاس دماغ کم ہے نا بھائی؟ ہر دیکھنے والا کہے گا اس کے پاس دماغ کم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے. اگر کوئی بڑا ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو عقل کی دولت دی اور اس نے اپنے بڑپن کو سمجھا، اس نے اپنی عمر کا لحاظ کیا، اس نے اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسی انداز میں ڈھالنا شروع کر دیا، تو یقین جانو ہر شخص یہ کہے گا ہاں یہ بڑا ہے، اپنے بڑپن کو سمجھ رہا ہے، یہ بڑا ہے، اپنے مقام کو سمجھ رہا ہے، یہ بڑا ہے، اپنی حیثیت کو سمجھ رہا ہے. تو حضرات بلا تشبیہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے کہ اللہ نے مرتبے کو بلند کیا ہے. آپ کو اپنا مرتبہ سمجھنا پڑے گا، آپ کو اپنا مقام سمجھنا پڑے گا، آپ کو اپنی عظمت سمجھنا پڑے گی، آپ کو اپنی بلندی سمجھنا پڑے گی. جس دن آپ اپنی عظمت، اپنا مقام، اپنی بلندی کو سمجھ جاؤ گے تو دنیا بے شک سمجھ جائے گی، اور دنیا یہی کہے گی کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، انہوں نے اپنا مقام سمجھ لیا ہے. جیسے محمد کے غلام کبھی دنیا میں کبھی کسی سے نیچے نہیں ہوئے، لہذا جس نے غلامی اختیار کی اللہ نے اسے بلندی اختیار کی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مت دیکھو دنیا کو، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نظر انداز کرو. اور میں آپ کو پیغام دوں گا کہ آپ کو دیکھنا ہی ہے تو مدینے کی طرف دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو رسول ہاشمی کو دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو اپنے نبی کے کردار کو دیکھو، اگر دیکھنا ہی ہے تو طریقہ مصطفیٰ کو دیکھو. اگر تمہاری نظر میں نبی کا طریقہ ہوگا، گنبد خضرا ہوگا، تو خدا کی قسم دنیا والے بھی تمہیں اپنے آنکھوں میں بساتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن آج جو ذلت اور رسوائیاں ہو رہی ہیں ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ہم بڑے ہو کر بھی اوچھی حرکت کرتے ہیں. ہم اپنے مقام کو خود نہیں سمجھ رہے ہیں تو دوسرا کیا سمجھے گا؟ پہلے اپنے مقام کو ہمیں خود سمجھنا پڑے گا، پھر دوسرا ہمارے مقام کو سمجھنے پر مجبور ہوگا. ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا ہے پیارے، ہمیں اپنے مرتبے کو سمجھنا ہے پیارے. ہم نے دنیا کو اپنا لیا ہے، دنیا داری کو اپنا لیا ہے. اور پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ ہم نے غیروں کو دیکھا اور غیروں کے طریقے کو اپنایا. وہ یہود و نصارہ جو تمہارا دشمن، تمہارے کردار کا دشمن، تمہارے کیریکٹر کا دشمن، تمہارے دین کا دشمن، تمہارے مذہب کا دشمن، تمہارے قرآن کا دشمن، تمہاری شریعت کا دشمن، تمہاری عبادتوں کا دشمن، اور سب سے بڑی چیز تمہارے پیغمبر اعظم کا دشمن. کیا آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ دیکھو ذرا کس طرح ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے فلسطین میں.
چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. ظلم کی حد ہو چکی ہے, پوری دنیا نے اپنی آنکھیں موند رکھی ہے اور وہاں ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے ہو, نہیں سمجھ پا رہے ہو ان چیزوں کو. سمجھو, دنیا چاہ رہی ہے کہ اس قوم کو مٹا دیا جائے. رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہو, آپ ساری چیزوں کے واقف ہو, اور واقفیت کے بعد بھی اگر ہم اپنے مذہب کے فالوور نہ بن سکیں تو بڑے افسوس کا مقام ہے. حضرات, آج جو یہ برائیاں سماج میں نظر آ رہی ہے, بے شمار برائیاں ہیں جس کو آج ہم برا سمجھنا ہی نہیں چاہتے, جبکہ جانتے ہیں کہ یہ برا ہے, لیکن ہم اس سے آنکھیں موند لیتے ہیں کہ یہ برائی ہماری نظر میں برائی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ نماز چھوڑنا یہ کتنی بڑی غلط بات ہے, اور ہم نمازوں کے درمیان دکانوں پہ, ہوٹلوں پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یہ کتنی بری چیز ہے. کیا آپ مسلمان ہیں؟ تعجب ہے آپ کو نماز کے لیے فرصت نہیں. کیا آپ مسلمان ہیں؟ تعجب ہے آپ کو نماز کے لیے فرصت نہیں. یہ ایک برائی ہے. دوسری برائی یہ ہے کہ ہم اپنے فنکشنوں کا جائزہ لیں. ہم مسلمان ہیں, تعجب ہے آپ نے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا. آپ مسلمان ہیں, تعجب ہے آپ نے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا. تعجب ہے آپ نے ان کا طریقہ اپنایا جو آپ کے مذہب کا دشمن, جو آپ کے کردار و کیریکٹر کا دشمن, جو آپ کے دین کا دشمن, جو آپ کی شریعت کا دشمن. تعجب ہے آپ نبی کے چاہنے والے, آپ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے, اور طریقہ ان یہود و نصارہ کا جو آپ کا دشمن. تعجب ہے آپ مسلمان ہیں. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اسلام کہتا ہے بیٹھ کر عزت کے ساتھ انسان بن کر کھاؤ پیو, یہ اللہ کا رزق ہے. مگر تعجب ہے آپ مسلمان ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ داروں کی دعوت کر کے افطار کرا رہے ہیں, مگر تعجب ہے کھڑے کھڑے کھانا اسلامی طریقہ نہیں. اور آپ اسی طریقوں کو فالو کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں, روزہ دار ہیں, افطار میں آئے اور پھر ہم کھڑے کھڑے کھائیں اور کھلائیں. تعجب ہے آپ مسلمان ہو, طریقہ کس کا اپنائے ہو آپ؟ ان کا جو آپ کا دشمن, آپ کے مذہب کا دشمن, آپ کے کردار و کیریکٹر کا دشمن, آپ کے نبی کا دشمن, آپ کے قرآن کا دشمن, آپ کی شریعت کا دشمن. شادی کرنا سنت رسول ہے, نکاح سنت ہے, اپنی شادیوں میں آپ کھڑے کھڑے کھلا رہے ہو. تعجب ہے آپ مسلمان ہو. سوچو ذرا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو بھائی, آپ مسلمان ہو, طریقہ کس کا اپنا رہے ہو آپ؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ کمی نہیں ہے ہمارے اندر؟ سوچو, اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, آپ کے مرتبے کو بلند کیا, اور آپ کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ تعجب ہے آپ مسلمان ہو. تعجب ہے آپ مسلمان ہو, محمد عربی کے غلام ہو, مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے ہو, رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ کو. آپ مسلمان ہو, ہے کہ نہیں؟ رسول سب سے زیادہ محبوب ہے. مگر تعجب ہے آپ نے ان کے طریقے کو اپنایا, اپنے داڑھیوں کو چھیل چھیل کر نالیوں میں بہایا. جو تمہارا دشمن, تمہارے کردار کا دشمن, تمہاری شریعت کا دشمن, تمہارے مذہب کا دشمن, تمہارے قرآن کا دشمن. تعجب ہے آپ مسلمان ہو. تعجب ہے آپ نبی کے غلام ہو. چہرہ مصطفیٰ کا آپ کو پسند نہ آیا, چہرہ ان کا پسند کیا جس نے تمہیں غلط طریقہ دیا, غلط کو سوسائٹی دی اور غلط رواج تمہیں دیا, تمہیں وہ پسند آ گیا اور اسی کے چہرے کو تم نے اپنایا. تمہیں یہ شعور نہیں کہ چہرہ تم اس کا اپناؤ جس سے تم محبت کرتے ہو, کردار اس کے طرح بناؤ جس سے جو تمہیں عزیز ہے, جس سے تمہیں پیار ہے, تم اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو. پھر دیکھو زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا اور پھر اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی, کہنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ مسلمان ہو, اسلامی طریقہ اپناؤ. مسلمان ہو, آپ اپنے طریقوں میں تبدیلی پیدا کرو. جب تک ہم اپنے طریقوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے, اس وقت تک
تک ہمیں عروج نہیں مل سکتا، اس وقت تک ہمیں عزت نہیں مل سکتی، اس وقت تک ہمارا وقار بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تم مٹ جاؤ۔ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میری گزارش ہے میرے بھائی، اپنے اندر چینجنگ لانا ہوگی، بدلاؤ لانا ہوگا، اپنے کردار میں بدلاؤ لانا ہوگا۔ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمارا مقام کیا بنایا ہے۔ اگر ہر فرد اپنا مقام سمجھ لے، اپنے منصب کو سمجھ لے، اپنی بلندی کو سمجھ لے، اپنے وقار کو سمجھ لے، ہر فرد یہ ذمہ داری ادا کرے اور اپنے آپ کو سمجھ لے، تو پورا معاشرہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، پورا معاشرہ بہتر ہوگا، اور یقیناً انقلاب آئے گا، اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ میرے بھائی ضرورت ہے اپنے آپ میں چینجنگ لانے کی، ضرورت ہے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، محمد عربی کا غلام بن جاؤ، حلال کھاؤ، حلال کمائی کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کرو، آپ اپنے کاروبار کو اسلامی طریقے سے کرو، آپ اپنے شب و روز کو اسلامی طریقے کے مطابق گزارو، اپنے شادی بیاہ فنکشنوں کو بھی اسلامی طریقے پر لاؤ، جو تمہارا طریقہ تھا اس طریقے پر آ جاؤ۔ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شاعر کی فکر دیکھیں، آپ سے ہی مخاطب ہے شاعر، کسی اور سے نہیں، چرند پرند سے نہیں، چوپایوں سے نہیں، بلکہ حضرت انسان سے مخاطب ہے کہ وہ معزز تھے۔ کون؟ نبی کے جو غلام تھے، جو نبی کے طریقے پر تھے، وہ معزز تھے۔ آپ دیکھیں، آپ صحابہ کے طریقوں کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کا دور دیکھیں، حضرت عمر کا دور دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کا دور دیکھیں، مولا کائنات مولا علی کا دور دیکھیں، حضرت امام حسن کا دور دیکھیں، حضرت امام حسین کا دور دیکھیں، صحابہ کبار کا دور دیکھیں، آپ ہمارے بزرگوں کا دور دیکھیں، کیسے معزز تھے، اور زمانے بھر میں آپ کو عزت ملتی نظر آ رہی تھی، ہر شخص عزت کرتا نظر آ رہا تھا، اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یہ مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے تھے، یہ مسلمان ہیں، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتے، یہ مسلمان ہیں، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہیں، کسی پر یہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہیں، کسی کے جائیداد کو ناحق نہیں چھینتے، یہ مسلمان ہیں، حق والوں کو اس کا حق دیتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ انصاف کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے یہاں عدل ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کے یہاں مصطفیٰ کی شریعت ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی معزز ہوں تو کیا کرنا ہے بھائی، ذرا آپ خود بتا دو۔ طریقہ اسلام پہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ آئیں گے انشاءاللہ، اسلامی طریقے کو اپنائیں گے۔ آج کثیر تعداد ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی طریقہ اپناؤ پیارے، اسلامی طریقہ اپناؤ۔ یہ مت سوچو، باتوں کو آپ نظر انداز مت کرو کہ مولانا کا کام ہے یہ تو بولتے رہتے ہیں، اور ہم جہاں تک جائزہ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ جسے توفیق دے وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اللہ جسے توفیق دے، لیکن جس کو توفیق ہی نہ ملے تو وہ کیا کرے بیچارہ، وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے۔ معذور اس لیے کہیں گے کہ ہاتھ ہے مگر وہ پکڑ نہیں سکتا، دماغ ہے مگر صحیح سوچ نہیں سکتا، نظریں ہیں مگر صحیح دیکھ نہیں سکتا، کان ہے مگر صحیح سن نہیں سکتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ معذور نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے معذوروں کا حساب ہوگا۔ جو آج معذور بنا رہے گا کل اسے قبر میں حساب دینا ہے، جو آج معذور بنا رہے گا اسے میدان محشر میں حساب دینا ہے۔ میرے بھائی آج کی معذوری دور کرو، الحب للہ والبغض للہ کے تحت اپنی زندگی گزارو، جو بھی کام کرو یہ سوچ کر کرو کہ یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا جو بھی فعل ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، انشاءاللہ عزت ملے گی اور دنیا ضرور عزتوں سے نوازے گی۔ آج
جمعۃ الوداع ہے، آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور آپ نماز جمعہ میں کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ رمضان شریف میں ہر صاحب نصاب پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، ہر صاحب نصاب پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اپنے طرف سے، اپنے نابالغ بچے اور بچیوں کے طرف سے، سب کے طرف سے انہیں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا صدقہ فطر ضرور ضرور ادا کریں۔ اور اس بار 72 روپے کم و بیش، ایک صدقہ 72 روپے کا، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت ابھی جوڑا گیا ہے کہ 72۔ آپ زیادہ بھی نکال سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ 4 کلو 90 گرام چھہارے کی قیمت نکال دو، یا پستے کی قیمت نکال دو، یا منقے کی قیمت نکال دو۔ آپ میوہ جات جو بھی خرید کر نکالنا چاہیں گے تو وہ ڈبل ہو جائے گا، گیہوں کا ڈبل ہو جائے گا۔ گیہوں 2 کلو 45 گرام اور دوسری چیز آپ نکالیں گے تو 4 کلو 90 گرام کی قیمت آپ کو نکالنی ہے۔ تو صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دو، ضرورت مند کو آپ دے دو، تاکہ اس کی بھی عید آپ کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہو جائے۔ جو ضرورت مند ہے، یہ نظام اسلام ہے پیارے، دیکھو ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا کتنا بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کرو۔ جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، جو ضرورت مند ہے، اپنا فطرہ نکال کر اس تک پہنچا دو اور کہو بھائی عید ہے، آپ بھی ہمارے عید میں شامل ہو جائیں۔ اور عید کا پیغام یہی ہے کہ ساری دنیا میں امن کا پیغام جائے، بھائی چارگی کا پیغام جائے، محبت کا پیغام جائے، اخوت کا پیغام جائے، اور یہ پیغام مذہب اسلام ہر دور پر دیا ہے، دے رہا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک مذہب اسلام امن کا ہی پیغام دے گی۔ دنیا چاہے کتنا ہی نفرتی کہے، ان نفرتیوں کو تو صرف نفرت سے مطلب ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ جگر دیا ہے کہ ہم ہر نفرت کا جواب پیار سے دینا جانتے ہیں، ہر نفرت کا جواب محبت سے دینا جانتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کسی اور نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے ہمیں مکے کی سرزمین سے دیا ہے کہ جتنی نفرت کی مکے والوں نے مصطفیٰ سے، اتنا ہی پیار کا پیغام اللہ کے رسول نے انہیں دیا، اور آج ساری دنیا میں اسلام چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ ضرور نماز عید سے پہلے نکال دیں، اور جامع مسجد میں عید الفطر کی نماز 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرت